سے مجلس کا آغاز فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقهم عذاب الجحيم فضلا من ربك واستبرق المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ان مرحومین کے لیے پڑھ دیں. عسکری بیگم بنت مصطفیٰ حسین صاحب مرحوم، حامد رضوی ابن حسن صاحب مرحوم اور محمد چاند میاں مرحوم کے لیے آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. سکندر آغا صاحب مرحوم کے لیے اور مولانا طفیل عباس صاحب مرحوم کے لیے بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. جب تک یہ اعلانات سماعت فرما لیں کہ 21 محرم سے 25 محرم تک نجف روڈ پر جناب لاڈلے بھائی کے عزا خانے میں 9 بجے شب میں یہ مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا. ان مجالس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید محمد عسکری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. وقت کی پابندی سے 9 بجے جناب لاڈلے صاحب کے عزا خانے میں آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. 25 محرم کو مشگنج میں جو آگ پا ماتم ہوتا ہے انشاءاللہ ابسال بھی منعقد ہوگا اور اس میں مجلس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا ثقلین عابدی صاحب قبلہ. 25 محرم کو 12 بجے دن میں جناب ثقلین عابدی صاحب کے عزا خانے میں مجلس رضا منعقد ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. میں گزارش گزار ہوں
مشہور و معروف سوزخان جناب حسنین جاوید صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور سوزخانی کے فرائض انجام دیں۔ نعرہ صلوات۔ درود بھیجیں آپ حضرات محمد و آل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے آپ حضرات پڑھو۔ درود بھیجیں آپ حضرات محمد و آل محمد۔ ذکر غم حسین کیے جا رہا ہوں میں، ذکر غم حسین کیے جا رہا فاطمہ کے جیے جا رہا ہوں میں، صدقے میں فاطمہ کے جیے جا رہا سارے چھوڑ کے بخشش کے واسطے عاشق غم حسین لیے جا رہا ہوں میں، غم حسین۔ درود بھیجیں آپ حضرات محمد لیے جا رہا ہوں میں، ذکر غم حسین کیے جا رہا ہوں میں، اشعار پڑھ کے آل محمد کی شان میں، دشمن کے دل پاوار کیے جا رہا ہوں میں، دشمن کے دل پاوار کیے جا رہا ہوں میں، جب سے سنا ہے آئیں گے بال
علی مرنے کی آرزو میں جیے جا رہا ہوں میں مرنے کی آرزو میں جیے جا رہا ہوں میں مجلس میں پڑھ رہا ہے تقی جھوم جھوم کر مولا پلا رہے ہیں پیے جا رہا ہوں میں مولا پلا رہے ہیں پیے جا رہا ہوں میں ذکر غم حسین درود بھیجیں آپ حضرات محمد ایک اس سے بہتر درود بھیجیں آپ حضرات ہاں کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اس میں اعظم ہے نام زینب کا کیا بتاؤں تیرے در پر بھی آئے گا جبریل تو بھی ہو جا غلام زینب کا کیا بتاؤں بن گیا خود علم سا کاغذ پر لکھ رہا تھا میں نام زینب کا کیا بتاؤں درود بھیجیں آپ حضرات محمد ایک اس سے بہتر درود بھیجیں آپ حضرات ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے پاؤں میں آبلے ہیں آبلوں میں خار بھی ہے سلام اس پہ
پوچھا ایک شخص نے شبیر تیرا کون ہے؟ رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے سلام اس پہ پہنچے نزدیک جو لاشیں تھے سکینہ نے کہا یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے سلام اس پہ پہنچے نزدیک جو کوفے کے تو بولی زینب سر بھی اڑیا ہے بلوا بھی ہے بازار بھی ہے سلام اس پہ یہ کسی صاحب کی گاڑی گیٹ پر کھڑی ہوئی ہے، اس کا نمبر ہے UP 32F06687، اس کو گیٹ پر سے ہٹا لیں، اندر آنے میں لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے۔ اور یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ ذرے بھائی کے بھائی بہادر حسین صاحب کے مرحوم کے دیسے کی 10ویں کی مجلس 23 محرم کو 8 بجے شب میں نجف میں منعقد ہوگی، اور اس مجلس کو علی جناب مولانا صدف صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ اور یہ اعلان بھی سماعت فرمائیں کہ 28 محرم کو 10 بجے شب میں شاہ گنج میں نصیر منزل کے پاس جناب شیر عباس صاحب پیدا خانے میں مجلس رضا منعقد ہوگی، مولانا یوسف زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ اور 21 محرم سے 25 محرم تک نجف روڈ پر جناب لاڈلے حسین صاحب پیدا خانے میں مجلس رضا منعقد ہوگی۔ ان پانچوں مجلسوں کو علی جناب مولانا سید محمد عسکری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیے گا۔ گزارش ہے خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اس خمسے کی چوتھی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات یہ کچھ مجالس کے اعلان سماعت فرما لیں کہ 21 پیر کو 8 بجے شب میں ہمارے ذرے صاحب کے برادر بہادر عباس مرحوم کے 10ویں کی مجلس شبیہ نجف میں منعقد ہوگی، جس کو مولانا صدف صاحب قبلہ جونپوری خطاب فرمائیں گے۔ اور 24 محرم کو 8 بجے شب میں ہیرا میڈیکل کالج کے نزدیک ہمارے برادر بزرگ جناب رضا ارشاد نقوی صاحب کے عزا خانے پر ایک مجلس منعقد ہوگی۔
اس مجلس کو ہی مولانا صدف صاحب جون پوری خطاب کریں گے، اور محرم کی 25 تاریخ بارہ بنکی ضلع میں بلاؤں نام کے ایک مشہور موضع میں دریائے علم کے عنوان سے ایک مجلس کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں ایک معجزاتی علم ہے جس کی زیارت ہوتی ہے، اور اس کے بعد مجلس اعزا کا انعقاد ہوتا ہے جسے مولانا یوسف احمد صاحب مشہدی خطاب کریں گے، اور قدیم اور مشہور خمسہ مجالس 26 محرم سے 30 محرم پڑان کی مسجد امین آباد لکھنؤ میں 9:30 بجے منعقد ہوگا۔ اس مجلس کو، ان تمام مجالس کو، پانچوں مجلسوں کو آفتاب خطابت عالی جناب مولانا حسن متقی صاحب میسم زیدی خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے ان تمام مجالس میں شرکت کی گزارش ہے، اور ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص پڑھ کے ان تمام مومنین کی ارواح کو اصالِ ثواب کر دیں۔ حسین مہندی صاحب مرحوم، سید محمد ذکی حسین ابن امیر حسین، جناب ابو الحسن صاحب گولہ گنج والے، مولانا بیدار حسین صاحب قبلہ نجفی، شاعر اہل بیت وفا صاحب ردولوی، شاعر اہل بیت خنور صاحب لکھنوی، ڈاکٹر حسن رضا صاحب اور ڈاکٹر کلن صاحب، مرحومہ عامرہ ارتضیٰ حسین صاحب، راجہ مرحوم احسن مرزا صاحب، اور روحی بھائی کمال جمال ہاتے والے، شاہدہ بیگم مرحومہ، عامرہ مرحومہ، والدہ نصیر عباس، سیدین بھائی مرحوم حمیم حسن ابن حسن مرحوم، میسم قادم جرولی صاحب، ناظر عباس صاحب زید پوری، جمال فاطمہ بنت زوار حسین، مسمہ شوکت آرہ بیگم صاحبہ مرحومہ بنت سید امیر مرزا خان صاحب مرحوم، اور والدین سید نثار عباس صاحب طباطبائی اور ان کی ہمشیرہ مرحومہ ناظر عباس صاحب ابن خادم عباس صاحب، ہمارے عابد رضا کے والد جناب منیس رضا صاحب، مولانا طفیل عباس صاحب قبلہ، رئیس بانو بنت مقصود حسن، افتخار حسین ابن التجا حسین، جمال عباس ابن اوصاف حسین، مہدی حسن ابن مقصود حسن، مبارک علی ابن مظاہر علی، قمر جہاں بنت ہدایت حسین، اور حسین مہدی صاحب، ناظر عباس صاحب، ارتضیٰ حسین صاحب، بھیا جانی صاحب، عروج صاحب، جناب سرور ہادی صاحب، والدین وسیم عباس صاحب، والدین مہدی حسن ببلو بھائی، جناب عباس مرحوم عباسو بھائی، جناب احسن مرزا صاحب، جناب سید وقار حسین رضوی صاحب، اور والدین ماسٹر علی حسن صاحب، اور بہادر عباس مرحوم، اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال ثواب کرنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد صلوات اللہ علیکم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم
وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. قابل قدر عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران و ماتمداران اسیران کربلا، آپ کی خدمت میں بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حسینی اکادمی کے زیر اہتمام اس روضہ کاظمین میں منعقدہ اس خمسہ مجالس کی آج چوتھی تقریر اور چوتھی مجلس ہے، جو ظاہر و باطن کے عنوان سے خطاب کی جا رہی ہیں. میں روزانہ آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کے لیے سبط رسول الثقلین مولا حسین علیہ السلام کی زیارت وارثہ کے ایک فقرے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، جس فقرے کے ذریعے مولا حسین اور ان کے جانثاروں کی خدمت میں ہم تحفہ صلوات پیش کرتے ہیں. اور اس فقرے میں اس جملہ زیارت وارثہ میں جہاں ان کی روحوں کا ذکر ہے، ان کے جسموں کا ذکر ہے، ان کے شاہد و غائب کا ذکر ہے، وہیں ان کے ظاہر و باطن پر بھی صلوات پڑھی جاتی ہے. تو عزیزوں، میں روزانہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو لفظ ظاہر اور لفظ باطن ہے کہ علی ظاہرکم و علی باطنکم، تو یہ ظاہر و باطن صرف الفاظ نہیں ہیں، لفظیں نہیں ہیں، بلکہ صاحبان ایمان کو ایک دعوت معرفت ہے کہ وہ ان الفاظ پر غور کریں اور اہل بیت اطہار کی ظاہری عظمت کے ساتھ ساتھ ان کی باطنی عظمت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے انہیں جو پیکر بشر میں بھیجا ہے تو بشریت ان کا ظاہر ہے، لیکن اس ظاہر کے پردے میں وہ کون سے مراتب ہیں، وہ کون سے اختیارات ہیں جن کی معرفت کرنا ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے. لیکن باطن کی میں روز عرض کر رہا ہوں نہایت اہمیت ہے. اتنی اہمیت ہے کہ جب آپ تفسیر قرآن پر نظر ڈالیں تو یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ اللہ نے جس شخصیت کو ہدایت کے عہدے کے اوپر فائز کیا اور جس کو ہدایت کی ذمہ داری سونپی، تو صرف اس کے جسم کو ظاہر نہیں کیا، جسم کو ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی باطن کا تعارف بھی فرمایا، اس کے باطن کا اعلان بھی فرمایا. چنانچہ اللہ نے جناب آدم کے جسم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا، لیکن صرف جسم کو ظاہر نہیں کیا، ملائکہ کو جسم آدم کے سجدے کا حکم بھی دیا. جو ہمارے ہیں آپ، یہ ان کے باطن کا تعارف ہے. جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا تو صرف جسم عیسیٰ آغوش مریم میں نظر نہیں آیا، بلکہ جناب عیسیٰ کو آغوش مریم میں گفتگو کرنے کا حکم دیا. یہ بھی ان کے باطن کی جانب اشارہ ہے. جناب موسیٰ کو اللہ نے فرعون کے دربار میں بھیجا تو صرف جسم موسیٰ کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ موسیٰ کے تماچے کے ذریعے موسیٰ کی عظمت کی طرف لوگوں کو متوجہ بھی کیا گیا کہ فرعون کے چہرے پہ حضرت موسیٰ کا تماچا ثبت ہوا. بات عزیزو یہیں تک نہیں ہے. 17 ربیع الاول کو سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ متوجہ ہیں؟ موضوع ذرا سا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ توجہ طلب ہوگا کہ 17 ربیع الاول کو جس دن پیغمبر اسلام کا جسم زمین مکہ پر ظاہر ہوا، اسی دن آتش کدہ فارس گل ہو گیا، اسی دن دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا. یعنی پیغمبر کے جسم کے ظہور کے ساتھ ساتھ معجزوں کا بھی ظہور ہوا ہے، تاکہ کوئی جسم دیکھ کے ان کو اپنا جیسا نہ سمجھے. ہمارے یہاں ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور ہمارے یہاں خود مولا کائنات 13 رجب کو جس میں جناب امیر خانہ کعبہ میں نظر آیا تو صرف 13 رجب کو مولا علی کے جسم کو ظاہری طور پر پیش نہیں کیا گیا، بلکہ خانہ کعبہ کی دیوار میں دروازہ بھی بنایا گیا. 30 شعبان کو ہمارے آپ کے مولا حسین اس دنیا میں آئے تو صرف جھولے میں جسم حسین نظر نہیں آیا، جھولے کا معجزہ بھی نظر آیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
تو عزیزان گرامی اللہ نے ہدایت دینے والوں، نبیوں، رسولوں، اماموں کے جسم کے اظہار کے ساتھ ساتھ ان کے باطن کی طرف ذہنوں کو مختلف معجزوں سے، مختلف طریقوں سے متوجہ کیا ہے، تاکہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی اپنی نظر میں رکھنا۔ اور پھر وہ قرآن جو ہماری آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اس قرآن میں بھی تمام ملت مسلمہ متفق ہے کہ اس قرآن میں بھی جہاں بہت سی آیات محکمات کہلاتی ہیں، بہت سی آیات متشابہات کہلاتی ہیں، بہت سی آیات ناسخ آیتیں ہیں، بہت سی آیتیں منسوخ آیتیں ہیں، ویسے ہی قرآن کی آیات کے لیے ملت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ آیات قرآن کا ظاہر بھی ہے اور آیات قرآن کا باطن بھی ہے۔ توجہ رکھیے گا آپ، قرآن کی آیات کے لیے بھی کہ آیات قرآن کا ظاہر بھی ہے اور آیات قرآن کا باطن بھی ہے۔ اب آیات قرآن کا باطن کیا ہے؟ تو دیکھیں، قرآن کا ایک باطن یہ ہے کہ یوں قرآن میں احکام شریعت بیان ہوئے ہیں، یوں قرآن میں ماضی کے قصے بیان ہوئے ہیں، لیکن قرآن ایک کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ مصدق بھی ہے۔ آپ متوجہ ہو جائیں تو گفتگو میں شروع کروں۔ خود قرآن کو پڑھیے تو قرآن میں قرآن کو مصدق کہا گیا ہے۔ مصدق کا مطلب ہے تصدیق کرنے والی کتاب۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ قرآن کا ایک لقب ہے مصدق۔ مصدق کا مطلب ہے تصدیق کرنے والی کتاب۔ تو یہ کس کتاب کی تصدیق کرتی ہے؟ اس کا نام مصدق کیوں ہے؟ تو اسے مصدق اس لیے کہتے ہیں کہ جو جو تورات و انجیل میں تھا سب کی تصدیق قرآن نے کی ہے۔ بھائی اب متوجہ ہو جائیں گے آپ، بھائی جو جو تورات و انجیل میں تھا سب کی تصدیق قرآن کے ذریعے ہوئی ہے۔ کتاب موسیٰ کی تصدیق قرآن نے کی ہے، کتاب عیسیٰ کی تصدیق قرآن نے کی ہے۔ آئیے مولانا ثقلین صاحب ادھر تشریف لے آئیں، صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ مزہ ایک اس سے بہتر ہو بآواز بلند صلوات پڑھے محمد۔ ایک صلوات اس سے بہتر پڑھ دے محمد والے محمد۔ بعض میزبان گرامی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ ہمارے مولانا جاوید صاحب تشریف فرمائیں، میثم صاحب تشریف فرمائیں، ثقلین صاحب بھی آ چکے ہیں۔ تو قرآن کیا ہے؟ مصدق۔ مصدق کا مطلب تصدیق کرنے والی۔ یہ قرآن تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ کتاب قرآن و انجیل کی تصدیق کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، میں دیکھتا ہوں آپ متوجہ ہے کہ نہیں۔ قرآن کو قرآن نے مصدق کہا ہے اس لیے کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اب قرآن کو قرآن نے مصدق کہا ہے اور قرآن لانے والے نے سیدہ کو صدیقہ کہا ہے۔ دیکھتا ہوں میری بات پہنچتی ہے کہ نہیں۔ جناب سیدہ کو صدیقہ کہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس لقب صدیقہ کا باطن کیا ہے؟ بھائی لقب صدیقہ کا باطن کیا ہے؟ تو علامہ مجلسی نے لکھا کہ جناب سیدہ کا لقب صدیقہ اس لیے ہے کہ جو جو نبی پر نازل ہوا اس کی تصدیق سیدہ نے کی۔ بھائی بڑی آسانی سے جملہ آپ نے سن لیا کہ جو جو نبی پر نازل ہوا اس کی تصدیق سیدہ نے کی۔ مجھے کہنے دیجئے کہ جو تورات و انجیل کی تصدیق کرے اسے قرآن کہتے ہیں اور جو قرآن کی تصدیق کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بس متوجہ ہو گئے ہو، میں گفتگو کو شروع کر رہا ہوں۔ بے شمار سنیں اذان گرامی، تو قرآن کا ظاہر بھی ہے، قرآن کا باطن بھی ہے۔ اب قرآن کا ظاہر کیا ہے؟ تو قرآن کا ظاہر یہ ہے کہ قرآن میں جناب آدم کے سجدے کا ذکر ہے، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن میں جناب نوح کے سفینے کا ذکر ہے، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن میں جناب ابراہیم کی امامت کا ذکر ہے، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن میں جناب موسیٰ کے معجزوں کا ذکر ہے، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن میں جناب عیسیٰ کے اعجاز کا ذکر ہے، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ بھائی قرآن میں انبیاء کے قصے ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ بھئی آخری آدمی توجہ سنیے گا۔ اب ان واقعات انبیاء کا، ان قرآن کے قصوں کا باطن کیا ہے؟ تو تمام معصومین کی،
حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ معصومین نے فرمایا کہ قرآن میں جہاں جہاں جس کی بھی مدح ہوئی ہے تو ظاہر میں وہ اس کی مدح ہے، مگر اس کے باطن میں مصداق ہم ہیں۔ ماشاءاللہ توجہ ہمارے یہاں معصومین علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بھائی اب بہت خاص بات میں عرض کر رہا ہوں، پوری طرح سے خدا کے لیے میری طرف متوجہ ہو جائیے گا۔ معصومین کی احادیث کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے جس کی بھی مدح کی ہے تو ظاہر نام کسی اور کا آیا ہے، نام جناب آدم کا آیا ہے، نام جناب نوح کا آیا ہے، نام جناب ابراہیم کا آیا ہے، نام موسیٰ عیسیٰ کا آیا ہے، مگر معصومین فرما رہے ہیں کہ اس مدح کی آیتوں کے بھی باطنی مصداق ہم ہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، میں بات کو آسان کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کا مسجود ملائکہ ہونا یہ بھی قصید اہل بیت ہے، آدم کا مسجود ملائکہ ہونا یہ بھی قصید اہل بیت ہے، جناب نوح کے سفینے کا سفینہ نجات ہونا یہ بھی قصید اہل بیت ہے، ابراہیم کا خلیل اللہ ہونا یہ بھی قصیدہ اہل بیت ہے، موسیٰ کا دریا پر راستہ بنانا یہ بھی قصیدہ اہل بیت ہے، عیسیٰ کا مردے زندہ کرنا دیکھیں ذرا سی مشکل بات ہے، فرمایا یہ بھی قصیدہ اہل بیت ہے۔ باطن میں یہ جتنی تعریفیں ہیں یہ اہل بیت کے قصیدے ہیں، یہ اہل بیت کی تعریف ہے، یہ اہل بیت کی منقبت ہے۔ آپ پوچھئے کیسے؟ تو ایسے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو ذاکر ممبر کے اوپر ہوتا ہے، مجمع فرش کے اوپر ہوتا ہے، اب جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو ذاکر فضائل بیان کرتا ہے اہل بیت کے، مجمع تعریف کرتا ہے اللہ کی۔ فرمائیے گا بتاتا ہوں جو فرمائیے گا بھائی، میں نے کہا نبی صاحب معراج، آپ نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا مولا علی کعبے میں آئے، آپ نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا کعبے کی دیوار میں در بنا، آپ نے کہا، میں نے کہا مولا علی نے سورج پلٹایا، آپ نے کہا، میرے ساتھ رہیے گا، میں نے کہا مولا علی نے ٹھوکر سے مردہ جلایا، آپ نے کہا، میں نے کہا مولا علی نے در خیبر اکھاڑا، آپ نے کہا، میرے ساتھ جڑ جائیے گا تو جو ہے آپ کی، میں نے کہا مولا علی کل ایمان، آپ نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا علی مرد میدان، آپ نے کہا، میں نے کہا علی ساقی کوثر، آپ نے کہا، میں نے کہا علی فاتح خیبر، آپ نے کہا۔ بھائی جو کہہ رہے ہیں میں بھی تو سنوں، کیا سنایا بھائی؟ میں نے بیان کی اہل بیت کے فضائل، آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، میں کہہ رہا ہوں نبی صاحب معراج، آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، میں کہہ رہا ہوں علی فاتح خیبر، آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، میں کہہ رہا ہوں علی ساقی کوثر، آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ ارے میں ذکر اہل بیت کا کر رہا ہوں، آپ تعریف اللہ کی کیوں کر رہے ہیں؟ کہ بھائی اس لیے کہ اہل بیت کی جو عظمت ہے، اہل بیت کا جو رتبہ ہے، اہل بیت کے جو اختیار ہیں، سب کا سبب اللہ ہے۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں؟ بھئی اہل بیت کا جو رتبہ ہے سب کا سبب اللہ ہے۔ اب سمجھئے بھئی جیسے اہل بیت کا جتنا بھی مرتبہ ہے سب کا سبب کون ہے؟ اللہ۔ اہل بیت کی اختیار کا سبب اللہ، اہل بیت کی بلندی کا سبب اللہ، اہل بیت کے نور کا سبب توجہ فرما رہے ہیں آپ، اللہ۔ تو جیسے اہل بیت کی بلندی کا سبب اللہ ہے، اہل بیت کے بعد جو کچھ ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اب سمجھیے آدم کا مسجود ملائکہ ہونا ان کا قصیدہ کیوں؟ نوح کا صاحب سفینہ ہونا ان کا قصیدہ کیوں؟ بھائی جیسے اہل بیت کے پاس جو کچھ ہے سبب اللہ ہے، ویسا ہی آدم کے سجدے کا سبب نور اہل بیت۔
نوح کے سفینے کے نجات کا سبب فیض اہل بیت، ابراہیم کی آگ میں محفوظ رہنے کا سبب نصرت اہل بیت، موسیٰ کی عظمت کا سبب عظمت اہل بیت، عیسیٰ کے مردہ جلانے کا سبب قوت اہل بیت۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے کہ باطن میں اہل بیت ہیں، اس سب کے پیچھے اہل بیت ہیں، ہر عظمت کے پیچھے اہل بیت ہیں، ہر فضیلت کے پیچھے اہل بیت ہیں۔ بھائی خود بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس کو اتنی اہمیت ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت کا سبب انا نقطتو کیا سن رہے ہیں آپ تحت الباغ، اور یہ صرف دوست نہیں جانتے ہیں، دشمن بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے تفسیر رازی میں امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ جب حاکم شام مدینے آیا تو اس نے بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھائی، تو پیچھے سے پڑھنے والوں نے کہا یبنا ابو سفیان سر رکھتا فی الصلاۃ۔ ارے آپ مجھ سے جو نہیں پا رہے ہیں، کیا تو نماز میں بھی چوری کرنے لگا؟ اس کا مطلب بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھنا چوری ہے۔ جو بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھے وہ چور ہے، اور چور کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹو۔ اب ہاتھ کاٹے بعد میں جاتے ہیں، باندھے پہلے۔ دیکھیں مجھے ایک بہت اہم بات اپنے نوجوانوں کو سمجھانا ہے۔ یہ بڑا مشکل موضوع اگر پہنچ گئے تو انشاءاللہ جب آپ زیارت وارثہ پڑھیں گے اور کہیں گے علی ظاہرکم و علی باطنکم، تو عادتاً نہیں پڑھیں گے، معرفتاً پڑھیں گے۔ ہمارے یہاں یہ ظاہر و باطن کو سمجھ لیجئے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کی آیتوں کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کی آیتوں کا باطن بھی ہے، اور جب تک آیات قرآن کے باطن پر نظر نہ ہو، آدمی کو صرف ظاہری آیتیں پڑھ کے ہدایت نہیں مل سکتی، نجات نہیں مل سکتی۔ اب تک کی سب سے اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، خالی اگر قرآن کی ظاہری آیتیں پڑھیے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت تو ہدایت ہے، سب سے اہم عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ اگر قرآن کی آیت کے باطن پر نظر نہ ہو تو عقیدہ توحید بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں عقیدہ توحید کیا ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہی عقیدہ توحید نہیں ہے۔ ہمارے بچے جوان سمجھے اس بات کو۔ عقیدہ توحید ہمارے شیعوں کے یہاں کا عقیدہ توحید یہ ہے کہ ہم خدا کو جسم و جسمانیات سے مبرہ مانتے ہیں۔ یہ شیعہ عقیدہ ہے متفقہ طور پر۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہ اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے۔ یہ شیعہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے۔ شیعہ عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، لیکن اس کے برخلاف ملت مسلمہ کی اکثریت اللہ کے جسم کو مانتی ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے، اللہ صاحب جسم ہے، اللہ صاحب جسم و جسمانیات ہے۔ اور وہاں خالی عقیدہ نہیں ہے، وہاں روایتیں تک موجود ہیں، اور ایسی روایتیں موجود ہیں کہ شب جمعہ اللہ جسم سمیت زمین پر آتا ہے۔ اب اسے کیا کیجئے کہ جس کے جسم نہیں وہ زمین پر آئے تو سمجھ میں آتا ہے، اور نبی جسم سمیت معراج پر جائیں۔
ارے بھائی میں بہت مضبوط گفتگو کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں اس موضوع پر ابھی کسی نے نہیں پڑھا ہوگا. جہاں سے میں آپ کو گزارنا چاہ رہا ہوں تو وہاں پر اللہ کے جسم کا عقیدہ ہے کہ صاحب اللہ جسم رکھتا ہے. وہ ہر شب جمعہ وہ نزول اجلال فرماتا ہے, نزول اجلال فرماتا ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے. اور ایسی ایسی روایتیں نہیں ہیں, یہاں تک روایت ہے کہ روز محشر قیامت کی گرمی ہوگی, جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے, آتش جہنم بھڑک رہی ہوگی, وہ اللہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنا ہوگا مگر جہنم بھرے گا نہیں. بار بار جہنم آواز دے گا حل من مزید, مجھے اور چاہیے, حل من مزید, مجھے اور چاہیے, حل من مزید, مجھے اور چاہیے. کروڑوں جہنم میں چلے جائیں گے مگر جہنم بھرے گا نہیں. ارے جہنم جہنم ہے کہ ماویہ کا شکم ہے. حل من مزید, حل من مزید, مجھے اور چاہیے, اور چاہیے, اور چاہیے. شکم ہی نہیں بھر رہا ہے. اونٹ کھانے والوں کو کھا گیا مگر اس کی آگ نہیں بجھے گی. تو روایت ہے کہ معاذ اللہ خاکم بدہن, اللہ اپنا پیر جہنم میں ڈال دے گا. تو وہاں جسم کا تصور ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے, بچے نوجوان سنیں خاص کر کے, انہی کے لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ جسم نہیں رکھتا. تو وہ لوگ جو جسم خدا کے قائل ہیں کہ خدا جسم رکھتا ہے, آپ ان سے پوچھیں وہ کس دلیل سے خدا کا جسم مانتے ہیں. پوری توجہ سنیے گا. وہ جو جسم خدا کو مانتے ہیں تو ان کے پاس دلیل کیا ہے. تو جب آپ ان سے دلیل مانگیں گے تو وہ روایتیں نہیں سنائیں گے, وہ بھی قرآن کی آیتیں سنائیں گے. بھائی جب آپ ان سے پوچھیں گے خدا کا جسم ہے کیا دلیل ہے تو وہ روایتیں نہیں سنائیں گے, وہ بھی آپ کو قرآن کی آیتیں سنائیں گے. بھائی قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے چہرے کا ذکر ہے, اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہے, اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے. تو فرما رہے ہیں آپ. بھائی قرآن میں ایسی ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ کے چہرے کا ذکر ہے, اللہ کے کان کا ذکر ہے, اللہ کی زبان کا ذکر ہے, اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے, اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہے. جب آپ بیٹھیں گے تو کہیں گے پڑھو قرآن, دیکھو خدا کے چہرہ ہے تو جسم بھی ہے, خدا کی آنکھیں ہیں تو جسم بھی ہے, خدا کے ہاتھ ہیں تو جسم بھی ہے, خدا کے کان ہیں تو جسم بھی ہے. اب بتائیے کیا کیجئے گا, اب بتائیے آپ کیا کیجئے گا. کھیل تماشا تھوڑی ہے کہ آپ بحث ان سے کر لیجئے گا. وہ آپ کو قرآن کی آیتیں سنائیں گے, قرآن کی آیتیں سنائیں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے ابلیس تو نے اس کا انکار کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. جناب نوح سے اللہ کہہ رہا ہے نوح میری آنکھوں کے سامنے سفینہ بناؤ. قرآن کہہ رہا ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. وہ آپ کو قرآن کی یہی آیتیں سنائیں گے, وہ کہیں گے دیکھیں قرآن میں اللہ کے چہرے کا ذکر بھی ہے, ہاتھوں کا ذکر بھی ہے, آنکھوں کا ذکر بھی ہے, کانوں کا ذکر بھی ہے. تو جب آنکھیں ہیں تو چہرہ بھی ہے, جب ہاتھ ہے تو چہرہ بھی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. جب چہرہ ہے تو جسم بھی ہے, توجہ فرمائیے گا. جب آنکھیں ہیں تو جسم بھی ہے, جب کان ہے تو جسم بھی ہے. وہ جسم خدا کے قائل ہونے کے لیے قرآن کی آیتوں کا سہارا لیتے ہیں. اچھا ہم بھی یہی آیتیں پڑھتے ہیں مگر خدا کے جسم کو نہیں مانتے. ہمارے یہاں بھائی آخری آدمی سے توجہ چاہتا ہوں, اگر یہ بیکار ہو گیا تو میری محنت رائگاں ہو جائے گی. بھائی یہی آیتیں ہم بھی پڑھتے ہیں مگر ہم خدا کا جسم نہیں مانتے.
وجہ جانتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم آیت کے ظاہری لفظوں کو نہیں دیکھتے. اور کہا چاہتا ہوں میرے مولا میری مدد کرے، ہم آیت کے ظاہری لفظوں کو نہیں دیکھتے، لفظوں کے باطن میں علی کے القاب کو دیکھتے. بھائی ہم لفظوں کے باطن میں علی کے القاب کو دیکھتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں خدا کا چہرہ، مگر علی کو وجہ اللہ کہتے ہیں، علی کو عین اللہ کہتے ہیں، علی کو ید اللہ کہتے ہیں، علی کو لسان اللہ کہتے ہیں. سنیے گا، بات رہے گا نہ جائے. اور یہی شیعت ہے، یہی شیعت ہے. علی کو وجہ اللہ ماننا شیعت ہے، علی کو ید اللہ ماننا آخری آدمی تک شیعت ہے. علی کو لسان اللہ ماننا شیعت ہے، علی کو نفس اللہ ماننا شیعت ہے. اب وہ شیعہ جو علی کو وجہ اللہ نہ مانے، جو علی کو عین اللہ نہ مانے، وہ علی کے وجہ اللہ ہونے کا انکار بعد میں کرے جس میں خدا کا اقرار پہلے. ہاں ماشاءاللہ یہ ہے کام. ایک صلوات بھی پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں کتنی مشکل سی چیز ہے بھائی. اگر مولا علی وجہ اللہ نہیں ہے، عین اللہ نہیں ہے، ید اللہ نہیں ہے، نفس اللہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کا جسم ماننا پڑے گا. تو یا تو جسم والا خدا مانو یا علی کو وجہ اللہ مانو. بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور ہمارے یہاں اب یہ ان کا باطن ہے کہ وجہ اللہ ہیں، یہ ان کا باطن ہے. یہ عین اللہ ہیں، یہ ان کا باطن ہے. میں اس خمسے میں بچوں کو عقیدہ سمجھا رہا ہوں، سنا نہیں رہا ہوں. ہمارے نوجوان کچھ سیکھ کے جائیں، یہی مجلس کی کامیابی ہوگی. مولا علی اللہ کا چہرہ ہے، مولا علی اللہ کی آنکھیں ہیں، مولا علی اللہ کا نفس ہے، مولا علی اللہ کی زبان ہے، مولا علی اللہ کے کان ہیں. یہ کیسے ہے؟ تو قرآن جب گفتگو کرتا ہے تو علامتی لہجے میں بات کرتا ہے. دیکھیں پوری طرح سمجھیے گا اس بات. ایک علامتی گفتگو ہوتی ہے، اور ہم آپ بھی علامتی گفتگو کرتے ہیں. اکثر ہم علامتوں سے کام لیتے ہیں. عصا کسے کہتے ہیں؟ عصا کسے کہتے ہیں؟ آپ بول رہے ہوں گے، میں اونچا سننے لگا ہوں. پھر میں نے اونچا سنا. صلوات بآواز بلند بھیجے محمد و آل محمد. چھڑی، ڈنڈا، اسٹک. عصا کسے کہتے ہیں؟ ڈنڈے کو کہتے ہیں. جب ہم نے عصا کہا تو عصے کا مطلب ہوا لکڑی کا ڈنڈا. لیکن اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ اپنے جوان بیٹے کو عصائے پیری کہتے ہیں. کیا سنا ہے آپ بھائی؟ بہت سامنے کی بات، میں نے کوئی بہت انوکھی بات تو کہی نہیں پنڈت جی. عصائے پیری، عصائے پیری کا مطلب بڑھاپے کا عصا. تو یہ لڑکا عصا کیوں ہے؟ کہ بھائی عصا علامت ہے سہارے کی. عصا علامت ہے سہارے کی. تو جیسے عصا سہارے کی علامت ہے، ویسے ہی چہرہ پہچان کا ذریعہ ہے، ہاتھ مدد کا ذریعہ ہے، آنکھیں نگہبانی کا ذریعہ ہیں، زبان ترجمانی کا ذریعہ ہے. بھائی ان علامتوں کو سمجھیے گا. چہرہ صرف اسے نہیں کہتے جو گردن کے اوپر ہو، چہرہ اسے کہتے ہیں جس سے کوئی پہچانا جائے.
ہاتھ سے اسے نہیں کہتے جو شانے کے اوپر ہوں، ہاتھ اسے بھی کہتے ہیں جو مدد کا ذریعہ بن جائے۔ اب سمجھیے علی اللہ کا چہرہ کیوں؟ ارے کیا سنایا؟ علی اللہ کے ہاتھ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ بھی علی، مدد کا ذریعہ بھی علی، ترجمانی کا ذریعہ بھی علی، نگہبانی کا ذریعہ بھی۔ حیدری ایک ذرا اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد۔ بھائی ذریعہ تو یہی ہے، ذریعہ یہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے مانگیے، تو بے شک سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے ہاتھ کہاں ہیں؟ کیا بولا؟ کہ صاحب اللہ سے مانگیے، کیا وہ عطا نہیں کر سکتا؟ اللہ کو پکاریے، کیا اللہ سن نہیں سکتا؟ تو یہ جو نحیف و لاغرو ٹی وی زدہ لاؤڈ اسپیکر لگائے، یہ کیوں لگا ہوا ہے؟ میری صحت کے مطابق صلوات بھیجے محمد والے محمد، کہ کلیجہ نکل جائے آواز نہ جانے پائے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو یہ لاؤڈ اسپیکر کیوں لگائے؟ وہ جو دور مومنین کھڑے ہوئے ہیں کیا وہ سن نہیں سکتے؟ قضا وہ سن سکتے ہیں، لیکن میری آواز اس کے بغیر وہاں پہنچ نہیں سکتی، تو میرے اور ان کے بیچ میں اسے ذریعہ بنایا گیا۔ ارے بھیا بندے کی آواز بندے تک بغیر ذریعے کے نہیں پہنچتی، اور بندے کی بات اللہ تک بغیر علی کے پہنچ جائے گی؟ کہا اب اللہ کو پکاریے کہ اللہ سن نہیں سکتا، تو بے شک اللہ سن سکتا ہے۔ آپ میری تقریر سن رہے ہیں گھٹنے سے یا کوہنی سے، تلوے سے یا پنجے سے؟ کاہے سے سن رہے ہیں؟ کان سے۔ تو اللہ بھی تو کان سے سنے گا۔ آپ کے ہاں تو جسم ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو دربار ہے آپ، ارے ران ہے، کان کہاں ہے؟ اللہ بھی تو کان سے سنے گا۔ تو قرآن کی سورہ الحقہ میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے کہ وہ تائیہ اذن دائیہ، کہ وہ کان جو ساری آوازیں سنتا ہے۔ قرآن میں کان کا ذکر ہے کہ جو ہر دھمک، ہر آہٹ، ہر صدا، ہر آواز کو سنتا ہے۔ اب یہ کس کا کان ہے؟ تو عالم اہل سنت امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ وہ کان جو ہر صدا، ہر آہٹ، ہر آواز کو سنتا ہے، وہ مولا متقیان علی ابن سنیے گا انشاءاللہ، دعا دے کے اٹھیے گا، وہ مولا علی کا کان ہے۔ کہیں پکارے سنیں گے علی، پکارے کوئی سنیں گے علی، آہٹ کہیں ہو آئیں گے علی، صدا کوئی دے سنیں گے علی، ہر آواز، ہر آہٹ، ہر مناجات، ہر کرا مولا علی تک پہنچتی ہے۔ میں کہوں گے اے میرے مولا، یقیناً آپ سب کی آوازیں سنتے ہیں، لیکن آوازوں کا سننا اور ہے، آوازوں کا سمجھنا اور ہے۔ بھائی میں اکیلے مجلس پڑھ رہا ہوں، میری ایک ایک بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کب؟ جب میں اکیلے مجلس پڑھ رہا ہوں۔ ابھی کوئی صاحب اٹھیں اور نوحہ پڑھنے لگیں، کوئی صاحب اٹھیں اور زیارت پڑھانے لگیں، تو آواز آپ میری بھی سنیں گے، آواز نوحہ پڑھنے والے کی بھی سنیں گے، لیکن جب کئی لوگ ایک ساتھ بولیں گے تو پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ مصرع کس کا، یہ جملہ کس کا، یہ فقرہ کس کا۔ میں کہوں گا اے میرے مولا، ایک وقت میں لاکھوں آپ کو پکارتے ہیں، کسی نے کاظمین میں پکارا، کسی نے نور باڑی میں پکارا،
کسی نے درگاہ میں پکارا، کسی نے بزازہ میں پکارا، کسی نے مفتی گنج میں پکارا، کسی نے کانپور میں پکارا، کسی نے دولت مانگی، کسی نے اولاد مانگی، کسی نے صحت مانگی، کسی نے عزت مانگی، کسی نے رتبہ مانگا، کسی نے نجات مانگی، کسی نے عزت مانگی۔ اے میرے مولا، اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے وسیع رسول، اے شوہر بطول، اے جناب امیر، اے مولا غدیر، اے قطب الاقطاب، اے حبیب الاحباب، اے کتاب مستور، اے صاحب طور، اے آدم کو توبہ سکھانے والے، اے نوح کا سفینہ چکی سے کنارے لگانے والے، اے ابراہیم کو آگ سے بچانے والے، اے موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرانے والے، اے عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا ہنر سکھانے والے، اے میرے مولا، آوازوں کے جھرمٹ میں آپ پہچانتے کیسے ہیں کہ عزت کس نے مانگی، دولت کس نے مانگی، اولاد کس نے مانگی، جنت کس نے مانگی؟ آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ آواز آئے گی، ارے تو مجھے کہاں پہچانتا ہے؟ ارے جس کی ذوالفقار نسلیں پہچان۔ ماشاءاللہ یہ مسئلہ یہ ان کا باطن ہے، وجہ اللہ ہونا، عین اللہ ہونا، حسن اللہ ہونا، جم اللہ ہونا، یہ ان کا باطن ہے۔ یہ پیکر بشر میں بھیجے گئے، یہ ان کا ظاہر ہے، یہ ان کا ظاہر ہے کہ یہ پیکر انسانی میں آئے، یہ پیکر بشر میں آئے، یہ ظاہر ہے، انسانی صورت میں، انسانی شکل میں پیکر بشر میں بھیجے گئے، بس آخری منزل ہے اور توجہ طلب بات ہے، یہ ان کا ظاہر ہے۔ لیکن ظاہر کو دیکھ کے ان کی حقیقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بھئی یہ پیکر بشر میں ہیں، مگر پیکر بشر میں ہونا ان کے بشر ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ جو ابو البشر سے پہلے ہوں، بھئی تھک گئے ہیں آپ۔ بھئی پیکر بشر میں ہونا ان کے بشر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جیسے قرآن کاغذ پر لکھا ہے لیکن قرآن کاغذ نہیں ہے۔ بھئی آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ آیتیں کاغذ پر لکھی ہیں مگر آیتیں کاغذ نہیں ہیں۔ آیتوں کو کاغذ کا لبادہ پہنایا تاکہ تلاوت میں آسانی ہو، نور اہل بیت کو پیکر بشر اڑایا۔ تاکہ ہدایت میں آسانی ہو۔ اب بچے سن لیں، سمجھ لیں کہ یہ پیکر بشر جو ظاہری طور پر پیکر بشر میں آئے تو کیوں آئے، اس ظاہر کا سبب سمجھ لیجئے اور میں گفتگو کو تمام کر دوں۔ دیکھیں پیکر بشر میں ہونا ان کی مجبوری نہیں ہے، ان کے پیکر بشر ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہمارے بشر ہونے کی دلیل ہے۔ بھائی فرشتے تو نور ہیں، اس بات کو سب مانتے ہیں نا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بھائی ایسی نہیں ہے، ذرا سننے والی بابات بلند صلوات پڑھ۔ بھائی فرشتے نور ہیں، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ فرشتے نور ہیں، اہل بیت بھی نور ہیں۔ اہل بیت کو پیکر بشر میں کیوں بھیجا؟ تو فرشتوں کو بھی اللہ نے اکثر پیکر بشر میں بھیجا۔ جناب داؤد دربار میں بیٹھے ہیں تو دو فرشتے آئے، مگر فرشتے بن کے نہیں آئے، فرشتے بشر بن کے آئے، فرشتے انسان بن کے آئے۔ یہ پہلا ثبوت ہے۔ خود جناب مریم کے پاس جب فرشتہ عیسیٰ کی بشارت دینے آیا تو فرشتہ بن کے نہیں آیا، تو جو ہمارے آپ فرشتہ پیکر بشر میں آیا۔ قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے
جب فرشتے آئے تو یہاں بھی فرشتے بن کے نہیں آئے، بشر بن کے آئے. کیوں؟ بھائی اللہ نے جب فرشتوں کو زمین پر بھیجا، کبھی جناب داؤد کے پاس، کبھی جناب مریم کے پاس، کبھی جناب ابراہیم کے پاس، کبھی قوم لوط کے پاس، تو فرشتوں کی شکل میں نہیں بھیجا. خدا کے لیے میری طرف متوجہ ہوئیے گا، فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ فرشتے جن کے بیچ میں آئے وہ انسان تھے. ارے بھائی اگر یہ بات میں نہیں سمجھا پایا تو میری محنت اکارت ہے. چونکہ انسانوں کے بیچ میں بھیجا لہذا شکل انسانی میں، اس کا مطلب قانون یہ ہے کہ جب نور انسانوں کے بیچ میں جائے گا تو نورانی شکل میں نہیں جائے گا، انسانی شکل میں. بات پہنچی میری؟ فرشتے جب انسانوں کے پاس آئے تو فرشتے بن کے نہیں آئے، انسان بن کے آئے. جناب داؤد بیٹھے، مجمع لگا انسانوں کا، فرشتے انسانی شکل میں آئے. قوم لوط کے پاس آئے، انسانی شکل میں آئے. فرشتے بن کے نہیں آئے. مگر جب سیدہ کی چکی چلانے آئے، ارے بھائی کیا ہو رہا ہے، تو جروا رہے ہیں، تو انسان بن کے نہیں آئے، فرشتے بن کے. جب سیدہ کے بیٹوں کا جھولا جھولانے آئے، بھائی اگر یہ جملہ رائے گا گیا میری محنت اکارت، تو فرشتے انسان بن کے نہیں آئے، فرشتے بن کے. ارے جب فطرس مولا حسین کے جھولے کے پاس آیا تو انسان بن کے نہیں آیا. اگر انسان بن کے آیا ہوتا تو ہاتھ پیر مانگتا، بالوں پر نہ مانگتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. فرشتے جب در اہل بیت پہ آئے، اہل بیت کے گھر کے اندر آئے، تو وہاں فرشتے بن کے آئے، وہاں انسان بن کے نہیں آئے. لیکن جہاں انسان ہوں گے وہاں انسان بن کے آئیں گے، اور جہاں نور ہی نور ہو وہاں وہ اپنی اصل شکل میں آئے. کہا مگر صاحب جب روٹیاں مانگنے آئے تھے تو یتیم بن کے کیوں آیا، مسکین بن کے کیوں آیا، اسیر بن کے فرشتہ کیوں آیا؟ تو یہاں پر در اہل بیت پر مانگنے والوں کا اسٹیٹس سمجھانا تھا. کیا بنایا؟ یہاں در اہل بیت پر مانگنے والوں کا اسٹیٹس سمجھانا تھا کہ اہل بیت سے مانگنے والوں کو فقیروں جیسا نہ سمجھنا، فرشتوں جیسا سا. تو عزیزو فرشتوں کا ظاہر باطن بھی ہے. فرشتے جب انسانوں کے بیچ میں آتے ہیں تو انسانی شکل میں، لیکن جب نور کے پاس جاتے ہیں تو نورانی شکل میں جاتے ہیں. جب سیدہ کی چکی چلانے آیا جبریل تو جبریل بن کے آیا. حسنین کا جھولا جھلانے آیا، فرشتہ بن کے آیا. جبریل آیا، جبریل. آخری بات ہے، گفتگو تمام ہے. آپ کو معلوم ہے جبریل کا نام جبریل کیوں ہے؟ جبریل کا نام جبریل کیوں ہے؟ جبرائیل ہے عبرانی کا لفظ. وہ عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں ایل، اور خادم کو کہتے ہیں جبر.
دیکھتا ہوں میں پڑھ کے زیادہ تھکا ہوں یا آپ سن کے زیادہ تھکے؟ جبریل کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا خادم. جبر کہتے ہیں خادم کو، وہ ایل کہتے ہیں اللہ کو. جبرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا خادم. اللہ نے جبریل کو اس لیے خلق کیا کہ وہ اس کی خدمت کرے، مگر اسے کیا کیجئے کہ خادم اللہ کا ہے، چکی سیدہ کی چلاتا ہے. اللہ یار کی خادم اللہ کا ہے، جھولا اہل بیت کا جھولاتا ہے. خادم اہل بیت کا ہے، لافتہ کا نعرہ علی کے لیے لگاتا ہے. خادم اللہ کا ہے، مسکرا مسکرا کے کلیجہ منافق کا کھاتا ہے. بھائی خادم اپنا بنایا، چکی سیدہ کی چلوائی. خادم اپنا بنوایا، جھولا حسین کا جھلوایا. یہ کیا معاملہ ہے؟ آواز آئے گی. معاملہ یہ ہے کہ سمجھو توحید کا ظاہر کیا ہے، توحید کا باطن کیا ہے. بھائی بات تمام ہو گئی. توحید کا ظاہر کیا ہے، توحید کا باطن کیا ہے. ہم سمجھا رہے ان کی خدمت کرنا ہی میری خدمت کرنا ہے. ارے نہیں جملہ پہنچا. اللہ سمجھا رہا ہے اہل بیت کی خدمت کرنا میری خدمت کرنا ہے. تو اہل بیت سے مدد مانگنا اسی سے مدد مانگنا. بس عزیزوں گفتگو تمام ہو گئی. ظاہر کے ساتھ باطن کی معرفت ضروری ہے. اب کل آخری مجلس ہے اور اللہ نے چاہا تو جناب سیدہ کے صدقے میں اس موضوع کا لب لباب اور نتیجہ پیش کروں گا. آج اتنا بہت ہے کہ علی ظاہرکم و علی باطنکم، کہ ان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے باطن کی عظمت کو سمجھنا ضروری ہے. ان کے جسم کو دیکھ کے اپنا جیسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جسم ان کے پاس بھی ہے، جسم ہمارے پاس بھی ہے. ارے ہمارا جسم اور ہے، ان کا جسم اور ہے. ہمارا جسم جس حجرے میں آئے، جس حجرے میں پیدا ہو وہ نجس ہو جاتا ہے. ان کا جسم جس کعبے میں آئے وہ پاک ہو جاتا ہے. ہمارے جسم کا خون جس شے پر گر جائے وہ نجس ہو جاتی ہے. ان کا خون جس خاک میں مل جائے وہ خاک شفا بن جاتی ہے. ان کا خون بھی الگ ہے. ان کا خون جس خاک میں مل جائے وہ خاک شفا بن جاتی ہے. اور پھر یہ خود السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ، اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کبھی موقع ملا تو تشریح کی جائے گی. ان کا باطن اور ہے، ہمارا جسم اور ہے، ان کا جسم اور ہے. ہمارا جسم بدن سے روح نکلے تو بے جان ہو جاتا ہے. ہمارا جسم بے روح ہو تو بے حرکت ہو جاتا ہے. یہ ان کے جانثاروں کی کیفیت یہ ہے کہ جب یہ یکو تنہا ہوتے ہیں وہ آواز دیتے ہیں ہے کوئی جو میری نصرت کرے، تو کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آتی ہے لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ. فرزند رسول، کیا پھر ہم مدد کرنے کے لیے آئے؟ کیا ہم پھر نصرت کرنے کے لیے آئے؟ ان کے جسم کی کیفیت یہ ہے کہ ان کا 13 برس کا یتیم بھتیجا میدان میں عجب بے کسی کے ساتھ گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے. ہر شہید امام کو سلام کہلواتا ہے، مگر ان کا بے کس بھتیجا کہتا ہے چچا مدد کے لیے آئیے. وہ یہ جب پہنچتے ہیں تو قاسم قاسم بن کے گئے تھے اور تقسیم بن کے بگھڑ چکے ہیں. کہ آواز دیتے ہیں قاسم تم نے چچا کو پکارا، ہم آ گئے. کوئی جواب نہیں آیا. بڑے معتبر عالم نے لکھا ہے کہ مولا حسین نے آواز دی قاسم چچا آ گیا، کوئی جواب نہیں آیا. تو ایک مرتبہ امام نے اپنا امامہ اپنے ہاتھوں پر رکھا، آواز دی قاسم تجھے اس امامے کی حرمت کی قسم
چچا پکار رہا ہے آواز دے۔ جیسے ہی امام نے امامے کو اپنے ہاتھوں پر رکھا، کہیں سے قاسم کی پسلیاں بلند ہونے لگی، کہیں سے جناب قاسم کے ہاتھ بلند ہونے لگے، کہیں سے قاسم کے اعضائے بدن بلند ہونے لگے۔ ارے چچا، میرا لاشا 32 گھوڑوں نے پامال کر دیا۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے ان بلند ہوتی ہے آوازوں پر۔ لیکن ماشاءاللہ یوں تو چاند رات سے آپ رو رہے ہیں، اور آج اس خمسے کی چوتھی مجلس ہے، ابھی آپ مسلسل روئیں گے، اور رونے سے آپ کا دل نہیں بھرتا ہے۔ یہ بات میں کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں، رونے سے آپ کا دل نہیں بھرتا ہے۔ حالانکہ مصائب آپ نے سنے ہیں، آپ نے دیکھے نہیں ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ ایک بی بی کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی تھیں، آپ نے سنا ہے کہ سیدہ کا دروازہ جلا دیا گیا، آپ نے سنا ہے کہ مولا علی کے گلے میں رسی باندھی گئی، آپ نے سنا ہے کہ مولا حسن کو ایسا زہر دیا گیا کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آپ نے سنا ہے کہ 28 رجب کو بیمار بیٹی پیچھے پیچھے چلی کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، ارے بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ آپ کا سن کے یہ عالم ہوتا ہے۔ آپ سوچئے جنہوں نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے دیکھا ہوگا، بس 5-6 منٹ مجلس تمام۔ یہ واقعہ فرمائی بھی ہوتی ہے اور میں کئی بار پڑھ بھی چکا ہوں کہ بہار میں بڑا مشہور قصبہ ہے گوپال پور، اس کے برابر میں ایک موضع ہے بھیک پور، مولانا راحت حسین صاحب بھیک پوری، بڑی مشہور شخصیت گزرے، ہمارے نقوی صاحب تشریف فرمائے ہیں، وہ بہار کے، وہ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے۔ دیکھیں ایک بات میں کل عرض کروں کہ چونکہ طبیعت ناساز ہے، لہٰذا ناسازی طبیعت کی بنیاد پر کل میں نے جب تسبیح جناب سیدہ کا ذکر کیا تھا تو 34 مرتبہ اللہ اکبر کے ساتھ میں الحمدللہ و سبحان اللہ کے لیے بھی 34 کے لفظ استعمال کر گیا تھا، جس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری بیماری کو مد نظر رکھتے ہو اس کو نظر انداز کیجیے گا، اللہ نیتوں سے بہتر واقف ہے۔ تو سنیں عزیزان گرامی، اس بھیک پور میں ایک بڑے جید عالم تھے جن کا نام تھا راحت حسین صاحب بھیک پوری۔ عاشور کا دن تھا، فاقہ شکنی کی مجلس تھی، انہوں نے مصائب پڑھے۔ ایک تو عاشور کا دن، اللہ اکبر، اور عصر کا وقت، اور سامنے پانی رکھا، اللہ اکبر۔ نہ جانے آپ کے ساتھ کبھی یہ گزرا کہ نہیں گزرا، ارے عصر کے وقت اگر پانی کو غور سے دیکھیے تو پانی پانی نظر نہیں آتا، کبھی پانی میں عباس کے کٹے بازو نظر آنے لگتے ہیں، کبھی پانی میں سکینہ کے کانوں کا لہو نظر آنے لگتا ہے۔ تو انہوں نے مصائب پڑھے اور مومنین بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد لوگوں کو افاقہ ہوا اور لوگ فاقہ شکنی کر کر کے اپنے اپنے گھر جانے لگے، لیکن مولانا راحت حسین صاحب نے سنا کہ عزا خانے کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب جو یہ اندر گئے تو دیکھا ایک بزرگ جن کے بال سفید، ریش مبارک سفید، اور وہ عزا خانے کے اندر ایسے رو رہے جیسے جوان بیٹے کے سامنے باپ رو رہا، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے غور سے دیکھا، پھر قریب گئے، ان بزرگ سے کہا کہ میں پہلی مرتبہ آپ کو اس بستی میں دیکھ رہا ہوں، آپ ہماری بستی کے نہیں ہیں، میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے مصائب پڑھے، سب کا گریہ رک گیا، لیکن آپ کا گریہ بدستور جاری ہے، آخر مصائب کا کون سا جملہ آپ کے سینے میں اتر گیا جو آپ کے آنسو نہیں رک رہے ہیں؟ تو رونے والے نے سر اٹھایا، کہا کہ میں جو تو نے پڑھا ہے وہ سن کے نہیں رو رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے زہرا کا اجڑا ہوا گھر دیکھا، میں نے عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، میں نے اکبر کا چھدا ہوا سینہ دیکھا، میں نے علی اصغر کا 6 مہینے کا لاشا دیکھا۔ اللہ اکبر، آواز بلند۔ عزیزو، رونے میں کوئی تکلف نہیں کیا جاتا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب ایک ذاکر فضائل پڑھتا ہے، آپ داد دیتے ہیں تو پڑھنے والے کو طاقت ملتی ہے، لیکن جب آپ چیخ مار کے روتے ہیں تو سیدہ بی بی کو بڑی راحت ملتی ہے، اللہ، جناب معصومہ کونین کو بڑا سکون ملتا ہے، جناب سکینہ آپ کو دعا دیتی ہیں، جناب زینب آپ کو دعا دے کے جاتی ہیں۔ ان بزرگ نے سر اٹھایا، کہا میں نے دیکھا ہے،
انہوں نے حیرت سے کہا کہ آپ کوئی امام ہیں؟ کہا نہیں. کہ آپ کوئی نبی ہیں؟ کہا نہیں. کہ پھر آپ کون ہیں جو آپ نے دیکھا؟ تو کہا تم گھبراؤ گے تو نہیں. کہ فرمائیں کہ مجھے جعفر جن کہتے ہیں. اللہ اکبر. ارے عاشور کے دن میری شادی ہو رہی تھی کہ ایک جنات نے میری ماں کو آ کے بتایا ارے تم بیٹے کے سر پہ صحرا باندھ رہی ہو, وہاں سیدہ کا لال خون کے دریا میں آوازیں دے رہا ہے حال میں ناصر یا سننا. ارے آئے کوئی جو میری ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس انہیں مجلس تمام ہے کہ میں جو کربلا میں پہنچا تو چاروں طرف سے تیروں پہ تیر چل رہے تھے. انبیاء حسین کو سلام کر کر کے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آواز آئی وعلیکہ السلام یا جعفر. تم نے بڑی دیر کر دی. جعفر ہمارا 18 برس کا بیٹا آئیڈیا رگڑ کے مارا جا چکا ہو. جعفر ہمارے 32 برس کے عباس کے بازو کٹ گئے. ہمارا یتیم بھتیجا پامال ہو گیا. ہمارے اون و محمد شہید ہو گئے. جعفر کہتے میں نے ہاتھ جوڑے. میں نے کہا آقا ابھی باتیں نہ کیجئے, پیاس کے مارے آپ کے ہونٹوں سے خون بہ رہا ہے. پہلے میں پانی پلا دوں پھر بات کروں گا. آواز جعفر پانی کا نام نہ لینا. ارے جس کے ہاتھوں پر چائے مہینے کا علی افضل پیاسا مارا گیا بات علی سمجھنے تمام ہو گئی. وہ پانی پی کے کیا کرے گا؟ یہ کہہ کے جعفر کہتے امام نے آسمان کو دیکھا کہ جعفر آنکھیں بند کر لو, زمین کربلا کو چھوڑ کے چلے جاؤ. کہا آقا میں نصرت کرنے آیا ہوں. کہا نہیں جعفر جاؤ, سر جھکاؤ, آنکھیں بند کرو, اب زمین کربلا سے چلے جاؤ. کہا آقا مجھے رکنے کیوں نہیں دیتے؟ کہا جاؤ جعفر ہماری اماں فاطمہ آ رہی ہے, ہماری اماں آ رہی ہے. الوداع الوداع.
تاریخ کربلا تو ہے، تاریخ کربلا تو ہے، ابتدا ہوتا انتہا تو ہے، ابتدا ہوتا انتہا تو ہے، تجھ پر نازا ہے کارواں اصغر، شہادت کے روح کیا تجھے شیخ کا گلزار کہوں، کیا تجھے شیخ کا گلزار کہوں، از مہمت کا شاہکار کہوں، از مہمت کا شاہکار کہوں، یا بزرگوں کی یادگار کہو، بزرگوں کی یادگار کہو، یا بزرگوں کی یادگار کہو، بزرگوں کی یادگار کہو، دے اجازت تو بار بار کہو، اجازت تو بار بار کہو، تو ہے صد فخر خاندان اصغر، شہادت کے روح اے شہادت کو زندگی کے روح کو زندگی کا تاج، موت کو زندگی کا تاج ملا، موت کو زندگی کا تاج ملا، کائنات وفا کا راج ملا، غم کا ہر سو تیرے رواج ملا، آنسوؤں سے تیرے رواج ملا، آنسوؤں سے تجھے خراج ملا، آنسوؤں سے تجھے خراج ملا، تو دلوں پر ہے حکم راز غار، شاہی ہے مجد کرامت کی کے روح اصغر، شاہی ہے مجد کے روح اصغر، شاہی ہے جو تیرے آمد کی، رنگ کی طرح گئے فضائیں بھی، رنگ کی طرح گئے فضائیں بھی، آستے منہ پر رکھ رو شقیق، آستے منہ پر رکھ رو شقیق، کر گئے کار
تیرے سوکھے ہوئے لبوں کے نثار مسکرا کے کیا دلوں کو فدا دیکھے تیرے ظلم حلق کے پاس موت لائی علما اصغر نام رہتا نہ کام رہ جاتا سب بدل کا نظام رہ جاتا بات کا اختتام رہ جاتا صبر شینا تمام رہ جاتا تو نہ ہوتا جو درمیان اصغر گونجے حل میں کہ جا فضا میں صدا شوق نصرت میں تڑپا دے تیرا لے کے انگڑائی چھوڑا جب جھولا باپ نے لے کے گود میں یہ کہا آ گیا وقت انتہا اصغر اللہ اللہ یہ ہمت عالی زندگانی تباہ کر ڈالے گود کو آپ نے کر دیا خالے بات اسلام کے
अपना ले हलाल आ जाओ हर घड़ी हर घड़ी है सवाल आ जाओ दूर कर दो मलाल आ जाओ देखने देखने माँ का हाल आ जाओ आ जाइए आ गई है लबों पर असगर आपका सर भी कट गया आपका सर भी कट गया बाप का सर भी कट गया बेटा खून तेगों में बढ़ गया बेटा अब्र फौजों का छट गया बेटा पहरा दरिया से हट गया बेटा तेरे आंखों है वहाँ असगर दम नहीं तेरे गम के मारों में हश्र हश्र बरपा है बेकरारों में देख तो अपने दिल फिगारों में तेरा माता तेरा माता मैं सो
सके न बोले
عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المسؤول يا الرسول. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. علمان علمان علمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مدر الإيمان. السلام عليك يا إمام الزمان هذا. أجل الله تعالى فرجك وسال الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم تمام ممبران اکیڈمی انجمن ظفر الایمان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے